ناظرین، اس پروگرام میں ایک بڑی خبر آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف کی تمام قیادت نے، تحریک انصاف کے رہنماؤں نے اور عمران خان صاحب کی فیملی، بالخصوص عمران خان صاحب کی ہمشیرگان نے جو مل کر بھرپور پنجہ آزمائی کی، طاقت آزمائی کی، اور پھر سوشل میڈیا کے وہ انفلوئنسر جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف ٹلٹ کرتے ہیں، ان کا ساتھ بھی عمران خان صاحب کی فیملی کو اور پاکستان تحریک انصاف کو حاصل رہا۔ لیکن معاملہ سلجھنے کی بجائے مزید الجھ گیا۔ اب جج صاحب نے ایک سوال کیا، بڑا سمپل سا سوال تھا، بڑا سادہ سا سوال تھا، لیکن اس سوال کا جو جواب علیمہ خان نے دیا وہ جواب کم، اعتراف زیادہ تھا۔ اور پھر ایک غلط بیانی بھی علیمہ خان صاحبہ سے ہوئی۔ اب وہ زبان پھسل گئی یا کچھ اور ہوا، عدالت کا دباؤ تھا، ججز کا دباؤ تھا، اور پھر جب فیصلہ آتا ہے عمران خان صاحب کو ہاسپٹل منتقل کرنے سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اس فیصلے نے جو رہی صحیح کسر تھی وہ رہی صحیح کسر بھی نکال دی۔ اور اس فیصلے کو پڑھنے کے بعد جو ایک نقطہ قانونی سامنے آتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لیگل مائنڈز ہیں، عمران خان صاحب، بشرا بی بی صاحبہ کی جو لیگل ٹیم ہے، وہ کیا تیاری کرتی ہے۔ ایک قانونی نقطہ اس کے پاس تھا، اس قانونی نقطے کو لے کے عدالت میں چیلنج کرنے کی بجائے خان صاحب کی لیگل ٹیم عدالت کے سامنے کچھ اور ہی ایجیٹیٹ کرتی رہی۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کے معاملے پر جو سماعت ہوئی، عدالت کا فیصلہ آیا، پہلے تو وہ فیصلہ آپ کو بتائیں گے۔ فیصلہ بھی ایک خبر ہے، لیکن فیصلے کے علاوہ بھی کچھ خبریں ہیں اسی معاملے سے جڑی۔ تو اس خبر کی ڈیٹیل سے اپنے بلاگ کا آغاز کریں گے، پھر آگے چل کے جو دیگر خبریں ہیں، جو ایران کے نئے سپریم لیڈر ہیں وہ پہلی مرتبہ منظر عام پہ آئے ہیں، اور ایران جنگ پر اب تک کا جو امریکہ کا بڑا یو ٹرن ہے، اس یو ٹرن پہ بھی ہم بات کریں گے۔ تو پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست کریں گے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں، ویڈیو پسند آئے تو آخر تک ضرور دیکھیے گا، ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا۔ اور آتے ہیں پہلی خبر پہ، عدالتی فیصلے پہ۔ ناظرین، عدالت نے کہا ہے کہ میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے عمران خان صاحب کے ایگزامینیشن کے لیے، ڈاکٹر عارف اور ڈاکٹر ندیم قریشی کو بھی شامل کیا جائے، اور یہ آرڈر کیا گیا ہے چیف کمشنر اسلام آباد کو۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیف کمشنر اسلام آباد کو کیوں حکم دیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قانون کے مطابق یہ میڈیکل بورڈ بنانے کا اختیار چیف کمشنر کا ہے۔ اس سے پہلے جو عمران خان صاحب کی میڈیکل ایگزامینیشن ہوتی رہی، سوال یہ ہے کہ کیا وہ چیف کمشنر نے، اگر میں نے چیف الیکشن کمشنر پہلے کہا تو غلطی کی معافی چاہتا ہوں، کیا پہلے جو خان صاحب کے میڈیکل بورڈ بنے، کیا وہ اسلام آباد کے چیف کمشنر نے بنائے تھے؟ اگر نہیں بنائے تھے تو پھر ایک قانونی سوال یہ آتا ہے، کیا پہلے بنائے گئے خان صاحب کے میڈیکل ایگزامینیشن کے لیے جو میڈیکل بورڈ تھے، کیا وہ قانونی طور پہ بنے؟ کیا ان میں قانونی لکونہ موجود تھا؟ اور اگر لکونہ موجود تھا تو اس عدالتی فیصلے کے ذریعے وہ سکم بھی دور ہو گیا ہے۔ عدالت نے اب چیف کمشنر اسلام آباد کو میڈیکل بورڈ بنانے کا حکم دیا، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو سفارشات میڈیکل بورڈ پیش کرے اس پر چیف کمشنر اسلام آباد جو ہیں مناسب فیصلہ کریں، اور اس بات کا جائزہ لیں، دیکھیں کہ کیا پٹیشنر عمران خان کو اڈیالہ جیل سے باہر ہاسپٹل میں منتقل کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر اس میں کیا بات کی گئی، جو خان صاحب کی فیملی بات کرتی ہے، خان صاحب کے وکلا بات کرتے ہیں کہ میڈیکل ایگزامینیشن میں ان کی فیملی کے لوگ بھی موجود ہوں۔ تو عدالت نے کہا ہے کہ جو جیل رولز ہیں، جیل رولز کے مطابق خان صاحب کو ان کے ٹریٹمنٹ سے پہلے جو ان کی فیملی ہے اس کو اسٹرکٹلی جیل رول کے مطابق آگاہ کیا جائے۔ اب خان صاحب کی جو فرسٹ فیملی بنتی ہے وہ تو بشرا بی بی صاحبہ ہیں۔ بشرا بی بی صاحبہ خان صاحب کی فرسٹ فیملی بنتی ہیں۔ ہمشیر خان تو وہ کہتے ہیں نا کہ بہنیں تو پرایا دھن ہوتی ہیں، ان کی تو شادی ہو گئی، دوسرے گھر کی بن گئی وہ۔ تو کیا اب اگر خان صاحب کو منتقل کیا جاتا ہے تو خان صاحب کی بہنوں کو بتانا ہوگا یا بشرا بی بی صاحبہ کو بتانا ہوگا؟ بتانا تو بشرا بی بی صاحبہ کو ہوگا۔ اور پھر آگے لکھا گیا کہ جو رول ہے 197 اس کے تحت یہ منتقلی جو ہے وہ حکومت کا اختیار ہے، عدالت ایگزیکٹو کے اس معاملے پہ مداخلت نہیں کر سکتی،
اور ملاقاتوں پہ عدالت نے کیا آرڈر کیا ہے کہ لارجر بینچ کا جو فیصلہ ہے اس کے مطابق فیملی کی پارٹی کے لوگوں کی ملاقات کروائی جائے. تو لارجر بینچ کا فیصلہ تو پہلے بھی موجود تھا. ارباب محمد طاہر صاحب کی ان کے بینچ کی آبزرویشن پہلے بھی موجود تھی. تو ملاقاتیں کیوں نہیں ہو رہی تھیں؟ ملاقاتیں اس لیے نہیں ہو رہی تھیں کہ حکومت کا کہنا ہے کہ ملاقاتوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں نا، جو آخری ملاقات خان صاحب کے ساتھ، اپنا بشا بی بی صاحبہ کے ساتھ ان کی فیملی کے لوگوں کی ہوئی ہے، اب اس ملاقات کو بھی علیمہ خان سے چھپایا گیا ہے، جو حکومت کے موقف کو تقویت دیتا ہے. یہ اقدام حکومت کے موقف کو تقویت دیتا ہے. اور پھر عدالت میں کیا ہوا؟ یہ تو میں نے آپ کو فیصلہ بتایا 3 صفحات کا. عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ عدالتی کارروائی میں جو اٹارنی جنرل تھے، ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد تھے، ان کی طرف سے عدالتی کارروائی پہ اعتراض اٹھایا گیا کہ دیکھیں اس کیس میں عمران خان صاحب کی ضمانت ہو چکی ہے، آپ خان صاحب کو ہاسپٹل منتقل کرنے کا حکم نہیں دے سکتے. یہ ٹیکنیکل نہیں، یہ لیگل کویسچن رکھا ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد ایاز صادق صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ کے سامنے. لیکن بینچ کی طرف سے کہا گیا کہ چھوڑیں، آپ ٹریٹمنٹ تو کروا رہے ہیں تو میرٹ کے اوپر چلنے دیں. عدالتی آرڈر میں کہا گیا کہ میرٹ کے اوپر ہم یہ کیس ڈیسائیڈ کر رہے ہیں اور یہ ہمارا آج کا مختصر فیصلہ ہے، ریزننگ ہم بعد میں جاری کریں گے. اور میں نے حکومتی ذرائع سے پتہ چلایا ہے کہ یہ فیصلہ گو کہ خان صاحب کی پٹیشن کے اوپر ان کی پٹیشن کو ایکسیپٹ کر کے دیا گیا ہے، حکومت کے اعتراضات کو رد کر کے مسترد کر کے دیا گیا ہے، لیکن شاید اس فیصلے کو حکومت کی طرف سے آئینی عدالت میں چیلنج نہ کیا جائے. فیصلہ عمران خان صاحب کے حق میں آیا ہے لیکن حکومت کے خلاف آیا ہے. لیکن حکومت فی الحال اس نقطے پہ غور نہیں کر رہی کہ آیا کہ اس فیصلے کو آئینی عدالت میں چیلنج کرنا ہے یا چیلنج نہیں کرنا. لیکن آج کی سماج سے وہ کہتے ہیں کہ بلی جو ہے، جو تھیلے میں ہوتی ہے وہ باہر کیسے آتی ہے، تو آج کی سماعت میں وہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی. اب کھوسا صاحب نے اپنے دلائل میں نواز شریف صاحب کا ذکر کر دیا کہ نواز شریف صاحب بھی بیمار ہوئے تھے، پہلے ان کی 3 ضمانتیں کی درخواستیں مسترد ہوئیں، لیکن جب وہ بیمار ہوئے تو میڈیکل گراؤنڈ پہ ان کو ضمانت پہ رہا کرنے کا عدالت نے فیصلہ سنایا. اور شہباز شریف موجودہ وزیر اعظم نے بیان الفیہ دیا تھا 4 ہفتوں کا کہ وہ ٹریٹمنٹ کرا لیں گے، واپس آ جائیں گے، جس پہ جسٹس ارباب محمد طارق صاحب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ 4 ہفتے نہیں 8 ہفتوں کا شہباز شریف صاحب نے بیان الفیہ دیا تھا. اور پھر آگے چل کے ذاتی معالجین پہ سوال ہوا کہ ذاتی معالجین جو ہیں، علیمہ خان صاحبہ سے پوچھا گیا، کیونکہ علیمہ خان صاحبہ جب لطیف کھوسا صاحب بات کر رہے تھے، علیمہ خان صاحبہ روسٹرم پہ آ گئیں. ان سے صبر کے ساتھ پیچھے اپنے نشست پہ بیٹھا نہیں گیا عدالتی کارروائی کو دیکھ کے، تو ان کا صبر کا پیمانہ جیسے چھلکا وہ روسٹرم پہ آ گئے. اب علیمہ خان صاحبہ نے روسٹرم پہ آ کے کہا کہ ہماری ساری فیملی ڈاکٹرز کی ہے. عدالت نے پھر استفسار کیا جج صاحب نے کہ کیا جب خان صاحب کا معائنہ کیا گیا تھا تو کیا فیملی کے ساتھ رابطہ ہوا؟ علیمہ خان نے جواب دیا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ حکومت نے رابطہ کیا تھا، اور پھر ہمارے جو ذاتی معالجین ہیں، عمران خان صاحب کے ذاتی معالجین ہیں، ان کی طرف سے ندیم قریشی کا، ڈاکٹر ندیم قریشی کا نام دیا گیا. اب ہم آپ کے ساتھ بات کر رہے تھے، کسی اپنے سٹیٹمنٹ میں علیمہ خان صاحبہ نے یہ بات آج تک نہیں کہی کہ ندیم قریشی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے میڈیکل بورڈ میں شامل تھے. ندیم قریشی عمران خان صاحب کی فیملی کی طرف سے، ان کے ذاتی معالجین کی طرف سے میڈیکل بورڈ میں شامل تھے. کبھی نہیں کہا، کبھی اعتراف نہیں کیا. آج عدالت کے سامنے جج صاحب کے سوال کے اوپر انہوں نے یہ اعتراف کر لیا. تو پھر ان کا کیس پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ اور پھر یہ بھی کہا علیمہ خان صاحبہ نے اعتراف کیا کہ ڈاکٹر ندیم قریشی نے آن لائن جو بھی خان صاحب کا میڈیکل ایگزامینیشن ہوا، خان صاحب کے ذاتی معالجین کو بتایا. اب علیمہ خان صاحبہ روسٹرم پہ ٹھہر کے بات کر رہی ہیں کہ خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے، خان صاحب قید تنہائی میں ہے اور کسی کی خان صاحب کو پرواہ نہیں، اور 190 ملین پاؤنڈ کا کیس لگ نہیں رہا. حالانکہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو مقدمہ ہے وہ 31 مارچ کو لگا دیا ہے. سرفراز ڈوگر صاحب نے تاریخ دے دی ہے، تو یہاں پر بھی غلط بیانی کی گئی. 2 غلط بیانیاں، ایک تو 190 ملین پاؤنڈ کا مقدمہ نہیں لگتا، وہ 31 مارچ کو لگا ہوا ہے. دوسرا علیمہ خان صاحب نے کہا خان صاحب کو قید تنہائی میں رکھا جاتا ہے. اب یہ سچی اور کھری باتیں کر کے ہم اپنے کچھ ناظرین کو ناراض بھی کرتے ہیں، لیکن یہ سچ ہے، فیکٹ ہے. کیوں میں کہتا ہوں کہ علیمہ خان صاحبہ کی غلط بیانی ہے کہ خان صاحب کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے؟ خان صاحب کے اپنے وکیل سلمان صدر صاحب کی سپریم کورٹ میں فرینڈ آف کورٹ کی حیثیت سے جمع کرائی گئی رپورٹ کو پڑھ لیا جائے. اس میں کیا لکھا گیا ہے؟ اس میں یہی لکھا گیا ہے کہ خان صاحب کو بیٹر کلاس میسر ہے، خان صاحب کو صبح باہر نکالا جاتا ہے، خان صاحب لان میں بیٹھتے ہیں، دھوپ سیکتے ہیں، اخبار پڑھتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، وہیں پہ ناشتہ کرتے ہیں. اب تو رمضان شروع ہو چکا ہے تو خان صاحب ابھی کتابیں اور صرف اخبار پڑھتے ہوں گے. خان صاحب چہل قدمی کرتے ہیں، خان صاحب ایکسرسائز کرتے ہیں. یہ ساری ڈیٹیل
کہ خان صاحب قید تنہائی میں نہیں ہے، خان صاحب کے اپنے وکیل سلمان صدر صاحب نے عدالت کو بتائی ہے۔ اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہے تو پھر سلمان صدر صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، ان کی رپورٹ میں غلط بیانی کی گئی ہے۔ اگر وہ غلط بیانی کریں تو پھر خان صاحب کے وکیل کون ہیں، وکیل کیوں ہیں، یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر علیمہ خان نے کہا کہ عدالت نے سوال کیا ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد سے کہ کیا آپ ذمہ داری لیتے ہیں جو خان صاحب کا ٹریٹمنٹ جیل میں ہو رہا ہے، کل کو ان کو کچھ ہو گیا؟ تو مجھے وہ اتھر منلہ صاحب والا سوال یاد آ گیا جب نواز شریف صاحب علیل تھے۔ اچھا، علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ یہ پیمز کے ڈاکٹر کو شامل کر کے خان صاحب کا علاج کراتے ہیں، پیمز کے ڈاکٹرز نے تو نواز شریف کے پلیٹلیٹس گرا دیے تھے۔ اب یہ بھی ان کی غلط بیانی ہے، فیکچولی غلط بیانی ہے، کیونکہ پلیٹلیٹس کی رپورٹ پیمز نے نہیں بنائی تھی۔ نواز شریف لاہور کے سروسز ہاسپٹل میں عمران خان صاحب کے دور میں ان کو اپنی حکومت نے ایڈمٹ کروایا تھا، اور سروسز ہاسپٹل نے غالباً پلیٹلیٹس کی رپورٹ تیار کی تھی، اسلام آباد کے ہاسپٹل کی نہیں تھی، لاہور کے کسی ہاسپٹل کی تھی۔ اور پھر آگے چل کے علیمہ خان صاحبہ جب ایڈوکیٹ جنرل عدالت کو مخاطب کر رہے تھے، جواب الجواب میں دلائل دے رہے تھے، تو بار بار علیمہ خان صاحبہ روسٹرم پہ آ کے مداخلت کر رہے تھے، تو عدالت نے ان کی سرزنش کر دی کہ محترمہ آپ اپنی سیٹ پہ بیٹھ جائیں، آپ کی طرف سے بات کرنے کے لیے آپ کے وکیل موجود ہیں۔ اور پھر عدالت نے وہی سوال کیا، جیسے میں نے کہا کہ ایک سکم تھا، لیکونا تھا۔ عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد سے پوچھا کہ میڈیکل بورڈ کس نے بنانے کا حکم دیا تھا؟ تو اس پہ اے جی صاحب نے جواب دیا کہ سپریم کورٹ کے حکم پر ایکسپرٹ ڈاکٹر کا میڈیکل بورڈ بنایا گیا۔ اور ارباب محمد طاہر صاحب نے کہا کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ مستقل طور پہ عمران خان صاحب کو الشفا میں منتقل کر دیں، ہم کہتے ہیں کہ آپ الشفا میں لے جائیں، ان کا ٹریٹمنٹ کروائیں، 1 گھنٹے کا ہے، 2 گھنٹے کا ہے، ہم آپ کو 2 دن 3 دن یا 4 دن منتقل کرنے کی بات نہیں کرتے۔ اور پھر آگے چل کے ڈاکٹر ارباب طاہر صاحب نے کہا کہ جو ڈاکٹر ندیم قریشی صاحب ہیں وہ جب خان صاحب کا ایگزامینیشن کرتے ہیں تو خان صاحب کے جو ذاتی معالجین ہیں ان کو بتا دیا کریں۔ اب اس کے بعد جب سماعت مکمل ہوتی ہے تو فیصلہ آ جاتا ہے۔ اب فیصلے کے اوپر تحریک انصاف عدالت کو سراہنے کے بجائے، کیونکہ ان کی پٹیشن پہ ان کے حق میں فیصلہ دیا گیا ہے، اب تحریک انصاف کہتے ہیں کہ ہمیں یہ فیصلہ قابل قبول نہیں۔ علیمہ خان صاحبہ فیصلے پہ برہمی کا اظہار کرتی ہیں، پہلے عدالت میں جذباتی تھیں، جب فیصلہ آیا تو انہوں نے برہمی کا اظہار کیا۔ اور پھر علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ اب ہم اڈیالہ جیل کے باہر دھرنا دیں گے۔ تو آج ملاقات کا دن تھا نبانی تحریک انصاف عمران خان کے ساتھ، کیا کسی کی ملاقات ہوئی؟ کسی کی ملاقات نہیں ہو سکی۔ ایسی باتوں کی وجہ سے، ایسے الٹیمیٹم، ایسے بیانات کی وجہ سے، ایسے دعووں کی وجہ سے کہ ہم دھرنا دیں گے، وہاں پہ بیٹھ جائیں گے، ان کی ایسی کی تیسی یا ملاقات کیسے نہیں کروائیں گے، ان کو ہم دیکھ لیں گے، ایسے بیانات کی وجہ سے ان کی پھر ملاقات نہیں ہوتی۔ اب آ جاتے ہیں دوسرے سیگمنٹ پہ۔ ایران کے جو نئے سپریم لیڈر ہیں مجتبیٰ خامنائی، ان کا پہلی مرتبہ منظر عام پہ ایک آڈیو بیان آیا ہے، جس میں ایک تو ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ آبنائے ہرمز کو بالکل نہیں کھولا جائے گا، اس کو بند رکھا جائے گا۔ جو دشمن ہے اس پر پریشر رکھنے کے لیے آبنائے ہرمز کو بند رکھنا ضروری ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو شہداء ہیں ان کا جو خون ہے اس کا بدلہ لیا جائے گا، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا، مطالبہ کیا کہ امریکی انڈے بند کیے جائیں جو خطے میں ہیں، علاقے میں ہیں، اور جب تک یہ امریکی اڈے بند نہیں ہوتے، یہاں سے اگر زمین استعمال کر کے امریکی اڈوں سے ایران پہ حملہ کیا گیا تو اس کا جواب بھی دیا جائے گا۔ لیکن ساتھ میں انہوں نے کہا کہ ہمسایہ ممالک سے اچھے تعلقات بھی چاہتے ہیں۔ اچھا، ایک طرف تو انہوں نے آبنائے ہرمز کو بند کرنے کا اعلان کیا، تو صدر ٹرمپ کیا بیانات دیا کرتے تھے کہ آبنائے ہرمز کے اوپر امریکن افواج کا کنٹرول ہے، امریکن افواج کا کنٹرول ہے۔ لیکن آج ان کے وزیر توانائی، امریکہ کے صدر ٹرمپ کے وزیر توانائی کرس رائٹ کی طرف سے بیان دیا گیا ہے کہ آبنائے ہرمز کو کھلوانے کے لیے 2 ممالک کے ساتھ رابطوں میں ہیں۔ یعنی پھر ٹرمپ صاحب صحیح نہیں کہہ رہے تھے، غلط بیانی کر رہے تھے۔ آبنائے ہرمز واقعی ایران نے بند کر رکھا ہے، ایران کا کنٹرول ہے، اور اب امریکی وزیر توانائی اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم 2 ممالک کے ساتھ مل کے آبنائے ہرمز کو کھلوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ باقی ناظرین، ایران کی طرف سے جو اسرائیل نے ایران کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا، اس کے بعد ایران نے عراق میں آئل ٹینکرز کو نشانہ بنایا، جس کے بعد عراق نے اپنی جو آئل ٹینکر سے متعلق سرگرمیاں تھیں تمام سرگرمیوں کو معطل کر دیا، اور پھر امریکی ٹینکر کو نشانہ بنانے کی جو ویڈیو تھی ایران کی طرف سے حملہ کرنے کی، نشانہ بنانے کی، وہ پبلک ہوئی ہے، وائرل ہوئے سوشل میڈیا پہ۔ اور پھر ایران نے حملوں کے لیے اپنی جو جدید میزائل ٹیکنالوجی ہے، جس میں کلسٹر وار ہیڈ ہیں اور ہائپر سونک میزائل ہیں، وہ اسرائیل کے اوپر استعمال کیے ہیں، اور یہ 41ویں لہر تھی ایرانی حملوں کی اسرائیل کے خلاف۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین،
5 گرفتاریاں بحرین سے کی گئی ہیں، 5 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، ایک خاتون اس میں شامل ہے ایران کے لیے جاسوسی کرنے کے الزام میں، اور 4 لوگ جو ہے بلکہ 5 لوگ اور ایک بنگلہ دیشی، 5 پاکستانی اور ایک بنگلہ دیشی بھی بحرین سے گرفتار ہوئے ہیں، اور ان کو گرفتار کیا گیا ہے جو ایرانی حملوں کی فوٹیجز ہیں بحرین پہ، اس کو سوشل میڈیا پہ پبلک کرنے پہ، جس پر بحرین کی حکومت کا کہنا ہے کہ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ لگا کے گمراہ کیا گیا لوگوں کو، اور لوگوں میں خوف پیدا کیا گیا۔ تو یہ تھا ناظرین ہمارا ولاگ، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو، دعا میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔